دیتا ہے، حیات دیتا ہے۔ حضرت امیر علیہ السلام ماؤں کے پیٹوں میں بچوں کی شکلیں بناتا ہے، یعنی یہ چیز موجود ہے نا، یعنی یہی ساڈا مذہب دے وچ، مذہب اہل تشیع دے وچ یہ چیزاں کیا ہیں موجود ہیں، یعنی وہ حضرت امیر علیہ السلام سے وہ کام کرواتے ہیں جو حضرت علی علیہ السلام کے نہیں ہیں۔ شاباش۔ لیکن آپ کیا کہتے ہیں، کیا یہ کام حضرت علی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ یعنی حضرت علی علیہ السلام روزی دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا؟ وہ تو دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا؟ ایک شخص کا جنازہ لے کر آئے، ہاں وہ زندہ تھا، حضرت امیر علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ جنازہ پڑھا دوں؟ انہوں نے کہا جی پڑھا دی۔ مولا نے فرمایا کہ سوچ لو میں جنازہ پڑھا دوں؟ انہوں نے کہا جی پڑھا دو۔ 3 دفعہ مولا امیر علیہ السلام نے پوچھا کہ میں جنازہ پڑھا دوں؟ تو انہوں نے کہا پڑھا دو۔ تو مولا امیر علیہ السلام نے جنازہ پڑھا دیا۔ جب جنازہ ختم ہو گیا تو وہ آئے اور اسے اٹھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں اٹھا۔ تو مولا امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ اب میں نے اس کا جنازہ پڑھا دیا ہے، اب یہ اٹھنے والا نہیں ہے، اب یہ خدا کے عذاب کے مزے چکھے گا۔ سمجھ آ گئی غلطی کوئی نہ؟ تو گویا اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام موت دے سکتا ہے۔ حدیث کے سامنے فرماتے ہیں کہ میں نے کسی چیز کو نہیں بنایا سوائے ان کی محبت میں، میں نے آسمان نہیں بنایا ان کی محبت میں، میں نے زمین نہیں بنائی ان کی محبت میں نے جتنا کچھ بھی بنایا ہے صرف اور صرف انہی کی محبت میں بنایا ہے۔ ہوں جڑا سارا کچھ انہاں دی محبت ہے بن گئے یہ تو سارا کچھ انہاں دا نا، ہوں جڑا ہے بھی انہاں دا دے سکتا یا نہیں دے سکتا؟ تیرے کول ہوئے 1000 روپیہ تیرا اپنا ذاتی ہوئے تو میں آکھا مہربانی کر میں 500 روپیہ دے چا میں کو معاشہ ضرورت ہے، اور تیرا اپنا تو دے سکتی یا کوئی نہ؟ تو جلے ہے سارا کچھ انہاں دا وقت۔ مولا عباس علیہ السلام دا لقب ہے باب الحوائج، کیا لقب ہے؟ کیا مطلب ہے باب الحوائج؟ ہاں حاجتوں کا، ہاں یا حاجتوں کا دروازہ، باب معنی ہوتا ہے دروازہ، حاجتوں کا دروازہ یا حاجتوں کو پورا کرنے والا۔ ایک عالم دین گیا مولا عباس علیہ السلام کے روضے پر، جب گیا تو دربان نے اندر نہیں جانے دیا، سمجھ آتی بھئی؟ دربان نے اندر نہیں جانے دیا تو اس نے بڑی منت سماجت کی، لیکن اس نے کہا اب دروازہ بند ہو چکا ہے، اب صبح کی اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے کھلے گا، اس سے پہلے نہیں کھل سکتا۔ تو منتیں کرنے کے باوجود اس نے دروازہ نہیں کھولا، وہ واپس آ گیا، جیسے گھر آیا روتا روتا سو گیا۔ جیسے اسے نیند آئی خواب میں دیکھا ایک بڑھیا عورت ہے، مولا عباس علیہ السلام کا روزہ ہے، اس پر دعائیں مانگ رہی ہے کہ میرا بیٹا مریض ہے، میں تو اس سے صحت کی دعا مانگنے کے لیے آئی ہوں۔ تو مولا عباس علیہ السلام نے قاصد بھیجا، رسول خدا کی کچہری ہے، حضرت امیر علیہ السلام بیٹھے ہیں، حسن حسین بیٹھے ہیں، سیدہ بیٹھی ہیں۔ وہ قاصد گیا اور اس نے کہا مجھے عباس نے بھیجا ہے کہ فلاں بچہ مریض ہے، اس کے لیے صحت کی غرض سے آیا ہوں۔ تو رسول خدا نے فرمایا آپ چلے جائیں، اسے صحت نہیں مل سکتی۔ وہ چلا گیا، پھر دوسری مرتبہ دوبارہ آیا، پھر اس نے کہا مولا نے کہا چلے جائیں، اسے صحت نہیں مل سکتی۔ تیسری مرتبہ وہ شخص نہیں خود عباس آئے، خود عباس آئے، بازو کٹے ہوئے تھے، اور آتے ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخاطب ہوئے اور کہا میرے نام کے ساتھ جو لقب ہے باب الحوائج وہ کاٹ دے۔ آج جب میرا نام ہی ہے حاجتوں کا دروازہ تو جو حاجت مند میری طرف آتے ہیں میں ان کا کیا کروں؟ یا میرے نام کے ساتھ باب الحوائج کا لقب کاٹ دیں یا پھر اس بچے کو شفاعت دلوا کر دیں۔ تو رسول خدا نے عباس کو گلے سے لگایا، کیوں تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے گلے سے لگایا اور کہا کہ اس بچے کو میں نے شفاعت دلوا کر دے دی ہے۔ ہون دسو گل کی دے سی۔ تو وہ عالم دین کی آنکھ کھلی دوڑتا ہوا دروازے پر آیا، دربان نے اندر نہیں جانے دیا۔ اس نے کہا میں اندر صرف اس لیے جاتا ہوں، پہلے آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ اس حرم کے اندر کوئی بی بی ہے؟ اس نے کہا ہاں ایک مستور ہے جو شام کو آئی تھی اور ہر رات آتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے حرم کے اندر بند کر دیں، صبح میں خود چلی جاؤں گی۔ وہ ہر روز آتی ہے، اس کا بچہ مریض ہے اور دعا مانگتی ہے اپنے بچے کی صحت کے لیے۔ اس نے کہا میں نے اس سے ملنا ہے۔ تو دربان نے دروازہ کھولا اور وہ عالم دین اندر گیا اور بی بی سے کہا کہ تیرے بچے کو شفا مل چکی ہے، آپ چلی جائیں۔ یعنی اتنی کچھ ان کی پہنچ ہے، لیکن جو کہتے ہیں کہ رزق علی دیتا ہے، ماں کے پیٹوں میں شکل جو ہے وہ بھی علی بناتا ہے، سورج کو بھی علی نکالتا ہے اور غروب کرتا ہے، ہاں علی موت بھی دیتا ہے، علی زندگی بھی دیتا ہے، یہ سارے کام علی کے ہیں۔ وہ علی کی توہین کر رہے ہیں، ولی علیہ السلام کی کیا کر رہے ہیں؟ توہین۔ آپ پوچھو گے کہ توہین کیسے؟ کیونکہ یہ کام علی کے نوکروں کو ہیں۔ ایک کام کہتے ہیں نا
علی دے غلاماں دے، علی دے نوکراں دے۔ جبرائیل کون ہے؟ علی دا نوکر۔ عزرائیل کون ہے؟ علی دا نوکر۔ اسرافیل کون ہے؟ علی دا نوکر۔ سارے کیوں؟ کیونکہ جب رسول خدا معراج پر گئے تو آسمان پر جب ملائکہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کی خیریت دریافت کی، تو حضرت نے حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں پوچھا کہ آپ میرے بھائی کو کیسے جانتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جب سے خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں خلق کیا ہے، تو سب سے پہلا اقرار یہی لیا تھا کہ علی کی ولایت کا۔ ہم نے علی کی ولایت کا اقرار کیا تھا، آپ کی ولایت کا اقرار کیا تھا، ہم نے پیغمبر پاک کی ولایت کا اقرار کیا تھا، 14 معصوم کی ولایت کا اقرار کیا تھا، تو ہمیں ان ملائکہ کی صف میں کھڑے ہونے دیا گیا۔ ہاں جڑے غلام ہیں جنہاں کو اقرار تو بغیر ملائکیت نہیں ملتی، وہ تا علی دے کون ہو گئے؟ غلام۔ سمجھ آئی گل دی کوئی نہ؟ ہاں عرضائیل جناب سیدہ کے دروازے پر کھڑا ہو کر اجازت مانگتا ہے کہ مجھے اجازت ہے میں اندر آ جاؤں، مجھے اجازت ہے میں اندر آ جاؤں۔ رسول خدا نے فرمایا کہ خدا نے تیری اتنی عزت بنائی ہے، یہ وہ فرشتہ ہے جس نے کھڑے ہوئے نبیوں کی روح قبض کر لی تھی۔ خدا نے تیری اتنی عزت بنائی ہے، جب تک تو اجازت نہ دے گی یہ فرشتہ اندر نہیں آئے گا۔ ہاں وہ فرشتہ جڑا منہ تے کھڑوتے اجازت منگدا، ہاں موت ہو دیندا تے کم علی دا ہو سی۔ جیڑا فرشتہ علی کے دروازے پر کھڑا ہو کر اندر آنے کی اجازت مانگے، وہ کام ہم اگر علی سے کرائیں تو کیا علی کی عزت بڑھتی ہے یا علی کی توہین ہوتی ہے؟ کیسے ہوتی ہے علی کی؟ غلاموں والے کام ہم علی سے کرواتے ہیں کہ ماں کے پیٹوں میں شکلیں علی بناتا ہے، یہ تو علی کے غلاموں کے کام ہیں۔ بارش شریف برساتا ہے، یہ علی کے غلاموں کے کام ہیں۔ رزق علی دیتا ہے، یہ علی کے غلاموں کے کام ہیں۔ دین کو علی قروب کرتا ہے، یہ علی کے غلاموں کے کام ہیں۔ ہاں یہ سارے کام کہتے ہیں نا علی دے غلام۔ اللہ نے فرشتوں کی ڈپٹیاں لگا دی ہیں، یہ کام سارے کن کے ہیں؟ فرشتے کے ہیں، اور تمام فرشتے علی کے نوکر ہیں۔ جب سردار الملائکہ جبرائیل ایک مرتبہ رسول خدا کی خدمت میں آیا، رسول خدا کی خدمت میں آ کر بیٹھ گیا، جیسے ہی علی اندر داخل ہوئے جبرائیل کھڑے ہو گئے۔ جیسے جبرائیل کھڑے ہوئے رسول خدا نے پوچھا علی کے آنے سے تو کیوں کھڑا ہو گیا ہے؟ تو جبرائیل نے کہا یہ میرا استاد ہے، یہ میرا۔ تو رسول خدا نے پوچھا یہ تیرا کیسے استاد ہوا؟ تو کہا اللہ نے جب مجھے خلق کیا تھا تو پوچھا تھا تو کون ہے اور میں کون ہوں، تو اس نے کہا، تو میں نے کہا تھا تو ہے اور میں ہوں۔ تو اللہ نے جھنک کر کہا تھا کہ میں کون ہوں اور تو کون ہے؟ تو پھر جبرائیل نے کہا میں نے کہا تھا کہ تو ہے اور میں ہوں۔ تو تیسری مرتبہ خالق ذوالجلال کی آواز میں دبدبا آیا، یعنی بڑی روبدار آواز تھی، میرا جسم لرزنے لگا اور پوچھا بتا تو کون ہے اور میں کون ہوں، لیکن مجھ سے کچھ بولا نہ گیا۔ اسی شخص نے کہا تھا کہ تو بتا کہ تو رب جلیل ہے اور میں عبد ذلیل ہوں۔ تو میں نے بتایا اور میری جان چھوٹی تھی۔ سب سے پہلے پڑھانے والے شخص جس نے مجھ جبریل کو پڑھایا تھا وہ علی ہے۔ سمجھ گئی غلطی؟ ہاں جو سردار الملائکہ ہے، تمام ملائکوں کا سردار ہے، ہاں وہ علی کا شاگرد ہے۔ تو سارے ملائکہ علی علیہ السلام کے نوکر ہوئے۔ ہاں تو جو کام نوکروں کے ہیں وہ علی کرے گا، یا علی سے ہم کروائیں تو علی کی شان بڑھے گی؟ علی کی شان نہیں بڑھے گی۔ اس لیے یہ مولوی تے ذاکر تے سارے لنڈے تے لفنگے ممبر تے چڑھ باندھن تے شروع ہو ویندن مذہب شیعہ دے وچ ممبر نوں بنایا ہویا نے تماشا، دین دا بنایا ہویا ہے تماشا، اور دین دا کریندے پن سودا صرف پیسہ دی خاطر۔ کیسے دی خاطر؟ پیسوں کی خاطر دین کو اڑا رہے ہیں، دین کو خراب کر رہے ہیں۔ جی میں سنیا دے وچ ہر پاسے بیڑا غرق ہے، کوئی پاسا بچا ہوا کہانی دیوبند حضرات دے وچ، تبلیغی جماعت والاں دے وچ کتائی کاش۔ اس واسطے میں کہتا رہتا ہوں کہ اپنے عقیدے کا خیال، ہاں عقیدہ اگر ٹھیک رہا تو کامیاب ہو جاؤ گے، اگر عقیدہ خراب ہوا تو غرق ہو جاؤ گے۔ عقیدہ کیسے بچانا ہے؟ حدیث ثقلین کیا ہے کہ رسول خدا نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ایک مرکہ اہل سنت کی صح ستہ میں سے ایک معتبر کتاب ہے جسے ہجر مکی نے لکھا ہے۔ کس نے لکھا ہے؟ ہجر مکی نے۔ تو اس نے کیا لکھا ہے کہ پہلے نمبر پر انہوں نے لکھا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اور دوسری سنت، ایک کتاب اور دوسری سنت۔ اچھا جی آگے پھر جا کر لکھتے ہیں کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑا جا رہا ہوں، ایک کتاب اور دوسری اپنی اہل، ہاں ان کے ساتھ متمسک رہو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اگر ان کو چھوڑ دو گے تو کیا ہو جاؤ گے؟ ناکام ہو جاؤ گے۔ ٹھیک ہے، یہ دو روایتیں موجود ہیں۔ ہن اسی اس دو حدیثاں دی شناخت کرنی ہے، کیا اہل بیت والی ٹھیک ہے یا سنت والی ٹھیک ہے؟ اہل بیت والی ٹھیک ہے۔ کیوں؟
اہل بیت والی کیوں ٹھیک ہے؟ اچھا ایک بات بتاتا ہوں، سنت کی بات ہم کرتے ہیں تو سنت میں مختلف چیزیں ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ شلوار گھٹنوں تک باندھنی ہے، کچھ کہتے ہیں اینٹ سے اوپر 4 انگل اونچی ہونی چاہیے، ایک عام جی مثال ہے، ٹھیک ہے نا. کچھ کہتے ہیں مانگ سیدھی ہونی چاہیے، کچھ کہتے ہیں مانگ الٹی ہونی چاہیے، کچھ کہتے ہیں اتنے بال رکھنا سنت ہے، کچھ کہتے ہیں اتنے بال رکھنا سنت ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں بھی بال بالکل چھوٹے ہونا سنت ہے، کچھ کہتے ہیں بال بڑے بڑے ہونے سنت ہے. کتنی سنتے ہیں اہل بیت؟ مثلا کس طریقے کے ساتھ؟ اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا. اچھا پہلا بھی محمد ہے، آخری بھی محمد ہے، عدلہ بھی محمد ہے، تو سارے محمد. تو اہل بیت ایک ہوئے. ہاں پھر کیا فرمایا؟ ہاں معصوم فرماتے ہیں غالباً چھٹے امام سے روایت ہے کہ جو فرمان میرا ہوگا وہ آخری کا ہوگا، جو آخری کا ہوگا میرا ہوگا. ہمارے فرمان میں تضاد نہیں ملے گا. ادھر کتنے ملتے ہیں؟ امام حنبل، امام شافعی، امام مالک، تو امام حنیفہ. حنیفہ کی اپنی فقہ ہے، حنبل کی اپنی فقہ ہے، مالک کی اپنی فقہ ہے، اور شافعی کی اپنی فقہ ہے. اب کس کی پیروی کریں؟ سنت پر چلیں گے تو کتنی سنتیں ہو گئیں؟ یہ تو ان 4 اماموں کی 4 سنتیں ہو گئیں. لیکن جو علی علیہ السلام کی فقہ چل رہی ہے وہ مہدی علیہ السلام کی ہے، اور جو مہدی علیہ السلام کی ہے وہ رسول خدا کی ہے. ان کی ایک یہ جن میں تضاد نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر ہمارا کوئی فرمان یا کوئی حدیث آپ کو ملے اور قرآن کے ساتھ چکر کھا رہا ہو تو اسے اٹھا کر دیوار پر مار دینا، وہ ہمارا نہیں ہوگا. گل سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ یعنی ہمارا فرمان جو بھی ہوگا وہ ہمارا ہوگا جو قرآن کے ساتھ ملتا ہوگا. واضح ہو گیا نا، گل ختم ہو گئی. اس لیے جس نے اہل بیت سے دین دیا وہ کامیاب ہو گیا. اچھا قرآن کی ایک آیت سناتا ہوں. اللہ فرماتا ہے کہ میری اطاعت کرو، میرے بعد میرے رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر کی اطاعت کرو. اب اولی الامر کون سا ہے؟ اب اس کو پہچاننا ہے کہ اللہ سورۃ انا انزلنا میں فرماتا ہے انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف تنزل الملائکۃ والروح. اگاں امر رب من کل تنزل الملائکہ، ملائکہ نازل ہوتے ہیں. اور اگر عام رضی کو بے رسول خدا تھے عامر، وہ تو چلے گئے. ہاں اگر وہ چلے گئے تو پھر ابھی تک شب قدر میں لیلۃ القدر میں جو ملائکہ نازل ہوتے ہیں کوئی تو عامر موجود ہے نا جس پر ملائکہ ابھی تک نازل ہو رہے ہیں. اور عامر وہ ہونا چاہیے جو جس کا کردار رسول خدا جیسا ہو، جس کی گفتار رسول خدا جیسی ہو، جس کا عمل رسول خدا جیسا ہو، جس کی ہر چلنا اٹھنا بیٹھنا گفتار زبان پڑھنا لکھنا سب کچھ رسول خدا جیسا ہو، وہ ہوگا عامر. وہ کیا ہوگا؟ عامر. اور جس کی بشارت رسول خدا دے کر گئے ہوں. اور سمجھ آ گئی غلطی کو نا؟ یہ نہیں رسول خدا کے بعد اولل امر کی ہم نہیں تباہ کرنا، اولل امر موجود ہے. اور سمجھ آ گئی غلطی کو نا؟ بات ہو کو گویا مذہب حق پر وہ ہے جو حدیث سے ثقلین کے مطابق چل رہا ہے، یعنی اللہ کی کتاب اور رسول خدا کی اطاعت، رسول خدا کی اطاعت پر جو چل رہا ہے وہ حق پر ہے.